السلام علیکم. رسک کے حوالے سے بات ہے، وہی بات آگے چلتی رہے گی، اور جب تک یہ سلسلہ جاری ہے آپ کو مختلف حوالے سے رسک کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، رسک کے میجرز کیا کیا لیے جاتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور بیسک چیزیں جو بھی رسک کی ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی رہیں گی. جب کبھی بھی کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، میں نے آپ سے اکثر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب رسک کا جہاں تعلق آتا ہے تو فوری طور سے ہمارے اندر شاک ویوز آ جانی چاہیے، الرٹنس آ جاتی ہے. جیسے کہتے نہیں ہے نیوز میں جب آتا ہے تو نیوز الرٹس، ایک دم سے بندہ جو ہے چوکنا ہو جاتا ہے. جب کبھی روپے پیسے کی یا کسی ٹرانزیکشن کی اور کسی انداز میں بھی آپ جا رہے ہوں تو وہ کیلکولیٹ کر کے انداز میں نکلنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بات اگر غلط ہو جاتی ہے تو اس کا تحفظ کس طرح سے ہوگا. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنا پروٹیکشن کر لیتے ہیں، اور یہی پروٹیکشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے. اور جب کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسی انداز میں ہمارا تحفظ ہو جاتا ہے اور ہم بہت سے خطرات اور حادثات سے بچ جاتے ہیں. اسی ذکر میں، اسی بات میں اور بھی باتوں کا ذکر آتا جاتا ہے، اور جب آج کا ذکر، آج کا موضوع لیا جائے گا تو اس میں بھی مختلف قسم کے اسی طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران آٹو فائنانس کے حوالے سے آٹو ایکسیڈنٹ کے وکٹمز کس طرح سے انشورنس کلیم کرتے ہیں ان کا ذکر کیا. اب اپروچز مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جب نکل کے جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رکھ کے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پروٹیکٹ کرنے والا بھی ہے، لیکن سب سے مقدم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ عقل بھی تو ہم نے تمہیں دی ہے تو اس کی کچھ تدابیر بھی لے لو، حاصل کر لو، تاکہ اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو تو وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس کی آپ کو حفاظت ہو جائے. لہٰذا جب کبھی بھی ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں ہمارے تحفظات جو ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمارے پروٹیکشن کا باعث بنتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کی گاڑی ہے، وہ چل جاتی ہے. اب یہ تو سمجھ لینا بیکار ہے، یہ قطعاً یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو سب کچھ ہم اللہ کے سہارے چھوڑ دیں. اللہ تو ہے، خدا تو ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں خود بھی کرنی پڑتی ہیں. تو جب اگر کبھی آٹو کے حوالے سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے کچھ پیش بندیاں کی ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لیے اور ہمارے لاحقین کے لیے، دونوں کے لیے کافی فعال ثابت ہوتی ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے نقصانات، اب کچھ تو ایسی باتیں ہیں جس کا کوئی کمپنسیشن ہو نہیں سکتا، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم آسانی سے ان کا کمپنسیشن کلیم کر سکتے ہیں انشورنس کے حوالے سے، اور وہ پھر انشورنس کلیمز لاج ہوتے ہیں، ان کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ سیٹلمنٹس جو ہیں وہ پھر آنر ہوتے ہیں. اس سے کم یہ ریلیف تو مل جاتا ہے اگر مان لیجیے خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا علاج کا سلسلہ اگر چلتا ہے تو کم سے کم جو مریض ہے اس کے پاس ایسی صورتحال ہو کہ اسے مالی تکلیف تو نہ ہو. جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر ہم کم سے کم سکون سے بستر پہ اپنا علاج تو کروا لیتے ہیں. ہاں، یہ میں اس کو کنڈون کرنے کی بات نہیں کہہ رہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے جو جانی نقصان ہوا، جو مالی نقصان ہوا، وہ سب اس کی تلافی کر دیتی ہے انشورنس، نہیں، مگر کم سے کم اس کا تھوڑا بہت ازالہ ضرور ہو جاتا ہے. اب میں نے ذکر کیا تھا پچھلی بار آٹو ایکسیڈنٹس کے حوالے سے، آٹو فائنانس کے حوالے سے. اب ہم اسی بات کو آگے لے چلتے ہیں پراپرٹی انشورنس کے حوالے سے. ظاہر ہے ہماری چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، کسی نہ کسی انداز میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بس ہر چیز پرفیکٹ ہے، اینجلک ہے، وہاں پہ کچھ اتار چڑھاؤ آئے گا ہی نہیں. نشیب و فراز دیکھنے ہوتے ہیں، ہر طرح سے دیکھنے ہوتے ہیں. اور یہی بزرگوں نے جو کہا ہے کہ جو آگے آنے والی جو چیزیں ہیں اگر اس کا پہلے ہی اس کا تدارک کر لیا جائے، اس کی پیش بندی کر لی جائے، اس کا پریونشنز کر لیے جائیں تو آپ کم سے کم منیمل ہو جاتا ہے وہ خطرہ جو اس کے ایفیکٹس یا کانسیکوینسز زیادہ ہو جائیں. تو اب میں جدھر آپ کو لے جا رہا ہوں، جدھر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور جس کا ذکر اب ہم کریں گے پراپرٹی انشورنس کے حوالے سے. اس میں کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح کا پراپرٹی پروگرام ہوتا ہے، وہاں کیا کیا باتیں ہوں گی،
کس طرح سے اس کو پروٹیکشن ملتا ہے, کوریج کس طرح سے ملتا ہے, اور جو پراپرٹی اونر ہے وہ کس انداز میں اس کا کوریج لے لیتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کا تدارک کیسے ہوتا ہے, انشورنس کلیمز کیسے لانچ کی جاتی ہیں. معنی یہ تو میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ جہاں تک انشورنس کا تعلق ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہی رسک کا بیسک پروٹیکشن نہیں ہے. آپ کو وہ میجرز, وہ پرنسپلس اڈاپٹ کرنے ہوں گے جس میں لیول آف رسک جو ہے وہ منیمل ہو, کم سے کم ہو. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے, اس کا تو ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے سوچنے کی بھی. پروٹیکشن مل جاتا ہے, نیچر پروٹیکشن پرووائڈ کر دیتی ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ہم کچھ مداوع کر سکتے ہیں, اور میں انہی کی طرف آپ سے ذکر کرتا ہوں, اشارہ کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہو تو وہ ذہن میں رکھ کے گاڑی آگے بڑھا لینی چاہیے. آئیے اب دیکھتے ہیں, ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. ISO Commercial Property Program. The business firms can purchase a commercial package policy. The package policy is tailored to meet the specific needs of the business. The policy combines 2 or more coverages into a single policy. Advantages include fewer gaps in coverage, lower premiums and convenience. The policy contains common policy declarations, common policy conditions, for example, cancellation terms, coverage part, for example, commercial property crime, etc. یہ کمرشل پراپرٹی پروگرام ہے, خاص طور سے اس وقت ہے جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں کاروباری لون کے سلسلے میں آپ کو مل جاتا ہے, بزنس فائنینسنگ آپ کی ہو جاتی ہے, تو یہ اسٹیٹ بینک کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. اٹ از ون آف دا کنڈیشنالٹیز آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹو پروٹیکٹ the business and to protect the backups which are being provided in exchange of the finances that are being extended. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب کلین فائنینسنگ کا تو کوئی کانسیپٹ ہے نہیں, خاص طور سے بزنس لونز کے حوالے سے. جب بزنس لون دیا جاتا ہے, کوئی مالیاتی ادارہ یا بینک جب بزنس لون ایکسٹینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بیک اپ لیتا ہے. ایک تو ان شیپ آف اے پرائمری سیکورٹی ہوتی ہے جو اسٹاکس وغیرہ ہوتے ہیں, دوسرا ان شیپ آف اے پراپرٹی ہوتی ہے. تو اس پراپرٹی کا کم سے کم تمام جو پروٹیکشن ہے وہ بینک جو ہے اپنا پورا کر لیتا ہے, تاکہ جب کبھی کوئی ایسا سلسلہ ہو سکے کہ بزنس لونز میں کوئی نقصان ہو رہا ہو یا کسی انداز میں بھی ڈیفالٹس ہو رہے ہوں تو اس کا بیک اپ جو ہے پراپرٹی کی شکل میں وہ انٹیکٹ ہو اور وہ اس سے پروٹیکشن پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیے کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہے کہ جب بزنس لون ہوتا ہے تو وہ رسک ہوتا ہے نا, تو رسک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کو کوریج دینے کے لیے بینکس یا جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ ایک پروٹیکٹیو میجر کے تحت وہ کولیٹرل لیتے ہیں پراپرٹی کا, اور وہ پراپرٹی جو ہے اس کی انشورنس جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے, تاکہ خدا نخواستہ اگر جب کوئی کاروبار سے ڈیفالٹ اگر ہو رہا ہو تو اس کو بیک اپ پرووائڈ جو کیا گیا ہے اس سے ریکوری ممکن ہو سکے. اسی کے لیے یہ سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں. فردر آن, بلڈنگ پراپرٹی کوریج فارم, یہ ایک فارمیٹ ہے جو اس کا طریقہ کار وضع کرتا ہے کہ کس طرح سے جو بیک اپ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اس کا پروٹیکشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے بزنس لون کا, تو اس کے حساب سے وہ اس میں وہ ساری کنڈیشنز وغیرہ دی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ بینکس کے ریکوائرمنٹ کے لیے وہ چیزیں, وہ شرائط جو ہیں پوری کی جا سکیں. اب دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات کیا کیا ہیں جو بلڈنگ اینڈ پرسنل پراپرٹی کوریج فارم ہے ان کی. لیٹس سی the slides. The building and personal property coverage form is a commercial property coverage part that is widely used to cover a direct physical damage loss to commercial buildings and personal property. اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ یہ کہ کل کو خدا نخواستہ وہ جو بیک اپ پرووائڈ کیا جا رہا ہے ان شیپ آف اے پراپرٹی وہ کیا ہے, اس میں آپ کا پورا بیک اپ ہے یا نہیں, اور وہ بیک اپ جو ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے کہ کل کو جب کلیمز لانچ کیے جائیں اس کا باقاعدگی سے سیٹلمنٹ ہو سکے. ایسا نہ ہو. میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی. مثال کیا تھی؟ اکثر فائنانسنگ ہوتی ہے, کاروبار کے سلسلے میں لونز ہوتے ہیں, لوگوں نے, میں نے شروع میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا اور اب جب یہ پراپرٹی کا ذکر آیا ہے, اس کے پروٹیکشن کا ذکر آیا ہے, اس کے کوریج کا ذکر آیا ہے, تو اس میں آپ کو ایک ریوائز کرواتا چلوں کہ اس میں اکثر لوگ پراپرٹی ایسی بھی دے دیتے ہیں جو آخر میں جا کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پراپرٹی ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں. اب مثال کے طور پہ اکثر پراپرٹی اس طرح کی دی گئی ہے کہ وہ پراپرٹی جس وقت لون ہو رہا تھا, فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ ہو رہی تھی, تو کیا تھا, وہ پراپرٹی ایگزسٹ کرتی تھی. جس وقت ریکوری کی بات آئی,
ڈیفالٹ کی بات آئی تو وہاں پتہ چلا کہ وہ پراپرٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب جو سروے ہوا تھا, جو ایویلویٹر وہاں پہ گیا تھا, اس نے ہر چیز انٹیکٹ رپورٹ کی تھی, وہ گئی کہاں؟ وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ دریا کے کنارے کی تھی پراپرٹی. جس وقت دریا نے رخ موڑا تو وہ پراپرٹی جو تھی اس میں زیر آب آ گئی. اب جب وہ گئے وہاں سے ریکوری کے سلسلے میں تو وہاں وہ پراپرٹی تھی نہیں, وہاں تو سارا پانی ہی تھا. لہذا یہ ساری چیزیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب کبھی بھی کوئی بات ہو ہمیشہ سیکیورٹی کا پروٹیکشن, کوریج, ہر طرح سے پریکاشنری میجرز بہت ضروری ہوتے ہیں. کیونکہ ہم کیش فلوز کو دیکھ کے یا بینک والے کیش فلوز کو دیکھ کے فائنینشیل آبلیگیشنز تو لے لیتے ہیں, ایکسٹینشن ان کو دے دیتے ہیں, فیسلٹیز ان کو مل جاتی ہیں, لیکن جس وقت ریکوری کی بات آتی ہے نا, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس وقت آپ ریکوری اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں, تو وہاں آپ کو فال بیک اپان کس پہ کرنا ہوتا ہے, وہ اسی کولیٹرل پہ یا اسی پراپرٹی پہ, کیونکہ پورا رسک ہوتا ہے. جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے دیں, پازیٹیو تو ہونا چاہیے ہر شخص کو, لیکن یہ سمجھ کے دیکھیں کہ بہت مشکل سے اگر پرسنٹیج ڈرا کریں گے آپ تو بہت ایسے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جہاں ریکوری بہت مشکل سے ہوتی ہے, اور جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو کم سے کم اگر وہ کولیٹرل انٹیکٹ ہے, اس کے سارا ڈاکیومنٹیشن ہو چکا ہے, تو وہ پھر ممکن ہوتا ہے کہ آپ اس کو کورٹ سے جا کے اپروول لے لیجئے, اس کا ڈکری آپ کے اپنے فیور میں بینک کے کروا لیجئے, اور وہ پھر اس کو آکشن کر کے جو بینک کے چارجز ہیں یا بینک کے واجبات ہیں وہ ریکور کر لیں. لہذا کمرشل پراپرٹی, بزنس پراپرٹی جہاں بھی ایکسٹینڈ کی جائے, جہاں بطور کولیٹرل کے دی جا رہی ہوتی ہے, اس کو ہر طرح سے اس کا جائزہ لے کر اور تب اس کا رجسٹریشن کرنا لازمی ہوتا ہے. فردر آن, the form covers the buildings described in the declarations, including fixtures and permanently installed machinery and equipment. Business personal property such as furniture and computers is covered. Includes the insured's interest in improvements and betterments as a tenant. Personal property of others in the care, custody or control of the named insured is also covered. یہ ایک چیزیں جو ہیں ڈیٹیل سے اس فارمز میں دی ہوتی ہیں, اور اس فارم میں دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی وہ مالیاتی ادارہ جو اس نے رسک لیا ہے اس فائنینشیل فیسلٹی کا خسارے میں نہ ہو. کیونکہ دیکھیں اگر ہر فائنینشیل فیسلٹی ڈوب جائے, واپس نہ ہو, تو پھر یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا یہ جو بینکس ہیں تو پھر وہ فائنینسنگ تو کر سکے, اور وہ پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی بزنس ایکٹیویٹی بھی پروموٹ ہی نہیں کی جا سکتی, کوئی بھی بزنس ریلیٹڈ ایکشنز لیا نہیں جا سکتے, کوئی بھی انویسٹمنٹ کو کسی صورت سے انکریج کیا نہیں جا سکتا. کیونکہ اگر جنرلی یہی ہوگا کہ جو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے کاروباری سلسلے سے لون وہ واپس ہی نہ آیا, کوئی اس کے پیچھے بیک اپ ہی نہ ہوا, تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ کس طرح سے اس کی ریکوری ہوگی. غرض کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں, اور ہر پروٹیکشن چاہے اس پراپرٹی کے حوالے سے کچھ بھی ہو وہ پرووائڈ کرنا لازمی ہوتا ہے, چاہے وہ اندر کے کمپیوٹرز ہوں, ایکسیسری ہوں, پیرافرنیلیا ہو, فرنیچر فکسچرز ہوں, whatever, it has to be covered, because in case of a default, as far as the financial facility is concerned, تو اس میں آپ کا ہر طرح سے پروٹیکشن ملنا چاہیے, کوریج آپ کو ملنی چاہیے ہر چیز سے, تاکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا, بینک کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جائے اور جا کر صرف وہاں سے اس کو ڈسلوکیٹ کرے. سیدھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس لون ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اس کو پوری طرح سے انشور کرے کہ وہ واپس آ سکے, تاکہ مزید لوگوں کو پیسے دیے جا سکیں تاکہ اپنی وہ بزنس ایکٹیویٹی کنٹینیو کر سکیں. فردر آن دیکھتے ہیں وہ فارم میں اور کیا کچھ ہوتا ہے. ایڈیشنل کوریج انکلوڈز ڈیبری ریموول, the cost of preserving property, fire department charges, and the cost to replace data destroyed by a covered loss. Under certain conditions, the insurance can be extended to cover other property, such as the personal effects of employees, newly acquired property, and property of the premises. جب کبھی یہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں, ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہوتی ہیں, اور جب کبھی یہ کوئی صورتحال ہوتی ہے تو one normally falls back upon the clauses which are mentioned in order to recover the bank's finances that are being extended in good faith.
Further on, the declarations page must show a co-insurance requirement of 80% or greater or a value reporting period symbol. If applicable, the co-insurance requirement must be met to avoid a penalty. The policy can be endorsed to cover losses on an agreed value or replacement cost basis or to add an inflation guard. یہ اصل میں ماضی میں جب کبھی اس طرح کے بیک اپ سے ریئلائزیشن کی بات آئی ہے تو بہت سی ٹیکنیکل پرابلمس ہوئی ہیں, لیگل پرابلمس ہوئی ہیں. تو اس کے لیے فول پروف میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنے کے لیے وہاں پہ بہت سے لیگل کلازز بھی ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں, لکھے گئے ہیں, تاکہ ان کیس آف اے لٹیگیشن, تاکہ کورٹ وغیرہ کا, آپ کو معلوم ہے ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, ہمارا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ جب کبھی ریکوریز کی بات آتی ہے تو اس میں عام طور سے بہت سی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا ان کے پیش نظر اب جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو پورا تحفظ ملتا ہے تاکہ جو فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی گئی ہو وہ ریکور کی جا سکے. اگر ریکوری نہ ہو تو پھر بیک اپ پہ فال بیک اپون کر کے اس سے ریکور کریں. لہذا دیز آر دا legal issues that are being mentioned while giving a coverage to the collateral or the property which is being extended in and against the financial facility that is being extended. Let's see what else the form contains. Causes of loss forms. A causes of loss form must be added to the policy to have a complete contract. The form specifies the covered perils for the business and personal property coverage. The cause of loss basic form provides coverage for 11 basic causes of loss. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کہیں کس طرح سے لاسز کیسے ہو رہے ہوتے ہیں. لاسز جب ہوتے ہیں تو ان کو منیمائز اسپیسیفائی کرتے ہیں تاکہ ان کا منیمائزیشن کیا جا سکے. وہ لاسز اسپیسیفک ہوتے ہیں کیونکہ جب کبھی کوئی ایسے کمپلیکیشنس کی بات آتی ہے تو اس میں خاص طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں یہ کلاس تو مینشن تھا ہی نہیں. لہٰذا جو پاسبل لاسز ہیں اور ان کے کازز ہیں ان کا مینشن کرنا, ان کا ڈسکرپشن کرنا یہ ضروری ہوتا ہے ایز فار ایز دیٹ پرٹیکولر فارم از کنسرن. اور اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کازز آف لاس فارم, کہ کس کس وجہ سے کوئی لاس ہو سکتا ہے, اس کا کوریج ہے یا اس کا پروٹیکشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے یا نہیں, اور وہ کون سی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, تاکہ انسان کم سے کم جو سوچتا ہے جہاں تک اس کے ذہن میں بات آ سکتی ہے وہ سمجھ لے اور اس کے حساب سے وہ بات اپنی کرتا رہے, اور تاکہ میکسیمم پروٹیکشن پرووائڈ کیا جا سکے. اب ناؤ لیٹس سی کہ واٹ آر دوز کازز وچ آر لائکلی ٹو اکر ان کیس اینی ایونٹ آف دیٹ نیچر takes place. Let's see what those are. Fire, lightning, explosion, windstorm or hail, smoke, aircraft or vehicles, riot or civil commotion, vandalism, sprinkler leakage, sinkhole collapse, volcanic action. بات ہو رہی تھی کازز آف لاس فارمس کے, تاکہ مختلف جو پاسبلٹیز ہو جاتی ہیں جو انسان کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور اسے پتہ ہونا چاہیے تاکہ کیا آئندہ اگر کوئی پرابلم ہو تو کس طرح سے ہو. اب اس میں مزید جو تفصیلات ہیں وہ ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے, وہ دیکھتے ہیں. The causes of loss form broad form includes all causes of loss covered by the basic form plus the falling objects, weight of snow, ice, sleet, water damage. Also collapse is covered for certain causes such as hidden decay. The causes of loss special form ensures against risks of direct physical loss unless specifically excluded. Also, personal property in transit is covered for certain causes of loss. Coverage also includes glass damage. اب یہ ساری چیزیں ممکنہ لاسز کے باعث ہوتی ہیں. اب کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں, جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو پاتا, اور کسی طرح سے ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا. جب کبھی بھی کوئی بات ہو تو پاسبل کازز, جب کبھی بھی کوئی سلسلہ ہو تو ہمیں حتی الامکان سوچ لینا چاہیے کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا نہیں. اب اسی سلسلے میں کچھ رپورٹنگ فارمز بھی ہیں جن کا ذکر ہم کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. The reporting form is used to ensure fluctuations in business personal property. Premiums are based on the actual value of the covered property. The insured can report inventory on a daily, weekly, monthly, quarterly or annual basis.
If the insured underreports the property values at a location and a loss occurs at that location, recovery is limited to the proportion that the last value reported bears to the correct value that should have been reported. اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیلکولیشنز کرنے ہوتے ہیں. یہ ساری انٹریکیسیز ہیں جو بیک اپس کے لیے ضروری ہوتی ہیں معلوم ہونا, اور یہ خاص طور سے ضروری کن کے لیے ہوتی ہیں؟ ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے جو فائنینسز ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور پوری طرح سے ان کا رسک جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے. ورنہ ہمارا عام طور سے جب کوئی دینے کی بات واپس سلسلہ ہوتا ہے اور اگر کوئی ہم سے تقاضا کرتا ہے, ریکوری کی بات ہوتی ہے, تو اکثر میری یہ خود ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ فون کریں گے کسی کی ریکوری کے لیے تو ایک بار وہ غلطی سے فون ریسیو کر لے گا اور اس سے آپ بات کر لیں گے, دوسری بار آپ پھر اسے فون کریں گے. تو آج کل اتنا زمانہ ایڈوانسڈ ہو چکا ہے کہ جب آپ فون کر رہے ہوں گے اس فون کا نمبر آ جائے گا اس کے پاس. اب جب نمبر آ جائے گا تو وہ آپ کا فون اٹینڈ ہی نہیں کرے گا. پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ اسے فون کرتے رہیں گے, وہ فون کا نمبر جو ہے وہ بدل جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, وہ شخص جو ہے وہ وہاں غائب ہو جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا وہ گیا کدھر. اور اس کو ٹریس آؤٹ کرنے والے ہوں گے جو اس کے ریفریز وغیرہ ہوں گے, ان کا جب آپ پتہ چلانے چلیں گے وہ پتہ چلا وہ بھی کاروبار بدل چکے ہوں گے. جب یہ ساری صورتحال ہیں, اور آج کل یہ بہت کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے جو NPL نان پرفارمنگ لونز کا جو پورٹ فولیو بڑھتا جا رہا ہے وہ انہی ساری وجوہات کی بنا پہ بڑھ رہا ہے. بینکس کے پیسے لیتے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار سامنے آتے ہیں, جی ان سے بڑھ کر کوئی اور ہے نہیں, اور جب لے لیتے ہیں اور دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے وہ ہے ہی نہیں سین سے, وہ غائب ہو گیا. نہ وہاں پہ وہ شخص ہے, نہ وہاں پہ وہ کاروبار ہے, نہ وہاں پہ اس کے ریفرنس جنہوں نے دیا تھا وہ ہیں, نہ کوئی وہاں گارنٹر ہے, وہاں ملے گا ہی نہیں کوئی آپ کو. غرض کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے, اور اس کا تجربہ ہمیں بخوبی ہے اور ہوتا رہتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے دوران, اپنے پریکٹیکل لائف کے دوران اور اپنی پروفیشنل لائف کے دوران, تو وہاں ممکنہ ایسے پریکاشنس لے لینے چاہیے اور ضروری ہوتے ہیں جس سے کہ بینک کا جو یا مالیاتی ادارہ یا جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کا جو بھی انٹرسٹ ہے وہ جیوپرڈائز نہ ہو, اور طرح طرح سے اس کی ریکوریز جو ہیں وہ انشور ہو سکیں. کیونکہ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب پیسوں کی بات آتی ہے تو وہ پیسہ جب بینک دیتا ہے تو وہ بینک کا خود جنریٹڈ پیسہ نہیں ہے, وہ ہے کس کا, وہ دوسرے ڈپازیٹرز کا. بینک نے ایسٹ مینیج کرنا ہے, ایسٹ مینجمنٹ کے جو پرنسپلس ہیں انہیں اڈاپٹ کرنا ہے, کیونکہ بینک کمائے گا انہی پیسوں سے نا جب آگے وہ دے گا اور انویسٹمنٹ ہوگا, اور جہاں انویسٹمنٹ ہوگا وہاں ساتھ ساتھ میں سارا رسک چلتا رہے گا. اور جب یہ رسک کی بات آتی ہے, رسک چل رہا ہوتا ہے, تو وہ پیسے جس کے دوسرے کے ہیں کم سے کم ان کے لیے تو پورا پروٹیکشن پرووائڈ ہونا چاہیے نا ہر انداز میں. لہذا اس کو یقینی بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور جب ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر بینک جو ہے وہ پیسے زیادہ لے لیتا. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ریشیوز کے حوالے سے, کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو کا بھی ذکر آیا تھا. اب اس حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جب بینک اگر کسی کو دینا چاہتا ہے, اس کے پاس سرمایہ جو ہے ٹوٹل 5 لاکھ ہے, اور وہ 5 لاکھ آگے دے دیتا ہے کسی کو, اور دے کر وہ بیٹھ جاتا ہے. اگر مان لیجیے وہ پیسہ ڈوب گیا تو وہ کہاں سے آئے گا پیسہ واپس جو اور کہیں لگا سکے. لہذا وہ جو ڈائیورسفیکیشن پرنسپل ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے, ساتھ میں وہ پروٹیکشن جو رسک لیا جا رہا ہے اس کا پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی ضمن میں یہ پراپرٹی انشورنس کی اور پراپرٹی سے بیک اپ جو ہوگا اس کی کوریج کی بات کی جا رہی ہے. اور اسی انداز میں پھر آگے جب بات چلتی ہے تو جب کاروبار سے جو انکم ہوتی ہے اس کا بھی انشورنس کروا لیتے ہیں, تاکہ انشورنس جو ہے اگر کل کو وہ انکم اس میں کمی ہو یا کسی وجہ سے اتنی نہ رہ سکے جتنا کہ توقع کی جاتی ہے, تو انشورنس تو ہے جو پروٹیکٹ کرے اور ریٹرنز جو ہیں وہ ریگولرائز رہیں. لہذا یہ ایک کے بعد ایک, یعنی کوئی اسٹیپ بھی آپ لیں گے, کچھ بھی آپ کرنے چلیں گے تو ایک کے بعد ایک اس کے نتیجے نکلتے ہیں, اور اسی کے حوالے سے ہمیں جو مختلف قسم کے پروٹیکشن اور پروٹیکٹیو میجرز لینے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جو انشورنس ہے, بزنس انکم انشورنس, اس کا کیا رول ہوتا ہے. بزنس انکم انشورنس از ڈیزائنڈ ٹو کور دا لاس آف بزنس انکم
expenses that continue during the shutdown period, and extra expenses because of loss from a covered peril. One form is the business income, an extra expense coverage form. مقصد ہوتا ہے ان فارمز کا تاکہ میکسیمم کوریج پرووائڈ کیا جائے. اور یہی میں جو آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک فارم کسی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے, دوسرا کسی پروٹیکشن کے حوالے سے ہوتا ہے. لہٰذا ٹوٹل دیکھا جائے, کیونکہ بات جب آتی ہے ریکوری کی تو ہمیں یقینی بنانا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پیسہ جو کسی دوسرے کا ہے وہ آگے ہم کاروبار میں لگوا رہے ہیں یا انویسٹ خود کر رہے ہیں, تو اس کی ریکوری بھی اور اس سے جو کیش فلوز ہیں وہ بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں, اب ایک فارم اور ہے آپ کے سامنے. One form is the business income, as I had already discussed with you, and of course what it entails further. This form covers the loss of business income due to suspension of operations during a period of restoration. Suspension must result from a covered direct physical loss. Extra expenses such as relocation costs are also covered. An extended business income provision covers the reduction in earnings for a limited period after the business reopens. Business income is defined as the net profit or loss before income taxes that would have been earned and continuing normal operating expenses, including payroll. This amounts to further protection of the financial facility that is being extended. There are further details which are also incorporated in the form as well in order to make it foolproof. The co-insurance percentage selected depends on the length of time it takes to complete repairs and resume operations. A higher percentage should be selected if the business expects to be shut down for a longer period of time. Some optional coverages include a maximum period of indemnity of 120 days, also eliminates the co-insurance requirement. آپ یہ دیکھا ہوگا ان فارمز کو پڑھنے کے بعد, ان فارمز کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کچھ ایسے ایلیمنٹس کو رکھا گیا ہے جو کہ واقعی ضروری ہوتے ہیں اور پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے انہیں کنڈونیشن بھی کیا جاتا ہے. کچھ کنڈیشنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کیونکہ بعض وقت باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو انسان نے سوچا ہوتا ہے اس سے کہیں ہٹ کر وہ چیزیں ہو گئی ہوتی ہیں. لہٰذا ان کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوریج پرووائڈ کر دیں گے تو وہ اس سے بینک کا تحفظ ہو جائے گا اور جو مالیاتی نقصانات ہونے کی ادروائز شکل ہو سکتی ہے اس سے بچت ہو جائے گی. لہٰذا جب کبھی بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو میکسیمم پروٹیکشن پرووائڈ کیا جاتا ہے. فردر آن, a monthly limit of indemnity eliminates the co-insurance requirements and limits the maximum monthly amount that will be paid for each consecutive 30-day period. Business income agreed value. This option suspends the co-insurance clause and places no limit on the monthly amount paid, provided that the agreed amount of insurance is carried. The extra expense coverage form is a separate form that can be used to cover the extra expenses incurred by the firm in continuing operations during a period of restoration. اب اس میں کچھ کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو آپریشنز بند ہو گئے ہیں اس بزنس کے, وہ کسی وجہ سے ہو گئے ہیں, ان میں کتنے دن کا مورٹوریم اس انشورنس میں لیا گیا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ایسی سچویشن آتی ہے, کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے کہ جب انکم آنی بند ہو جاتی ہے, تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کنڈیشن ہوئی جس کی وجہ سے یہ بزنس میں نقصان کی کنڈیشن ہو گئی, یہ صورت پیدا ہو گئی. تو اس میں جب یہ اینٹیسپیٹڈ ہوتا ہے, اس اینٹیسپیشن کے حوالے سے اتنا زیادہ اس میں کوریج پرووائڈ ضرور کر دیتے ہیں تاکہ جب وہ سسپینشن آف آپریشنس ہو جائے تو اس کا لاس انشورنس سے کور ہو سکے. لہذا اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہر چیز کی معلوم کر لیتے ہیں, اندازہ کر لیتے ہیں, اور جب تک یہ صورتحال نہیں ہوتی وہ شش و پنج میں ہی انسان رہتا ہے. لہذا ہر ایونٹ کو جب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں پتہ کرنا ہوتا ہے, تو ہمیں کچھ بہت سی معلومات معلوم ہوتی ہیں, ورنہ ہم بہت لا علم رہتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور پھر ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے حوالہ ہے بزنس انکم انشورنس کا. بزنس انکم میں جب کبھی بھی کوئی ایسی بات آئے گی تو ہمیشہ جب پروٹیکشن پرووائڈ ہوگا تو وہ ریکوریز بھی ہمارے لیے آسان ہوگی. دی ایکسٹرا ایکسپینس کوریج فارم از اے سیپریٹ فارم that can be used to cover the extra expenses incurred by the firm in continuing operations during a period of restoration.
can be used by firms that must continue to operate after a loss occurs, such as a newspaper. The form does not cover loss of business income. Expenses to continue operations are covered subject to certain limits. بات ہو رہی تھی آپ سے کوریج کی, پروٹیکشن کی, بات ہو رہی تھی میکسیمم کوریج کی, تاکہ جب کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو ہمارا یعنی مالیاتی ادارے کا انٹرسٹ جیوپیڈائز نہ ہو. اب مزید دیکھیے کہ سلائڈس میں کیا ہے. An endorsement can be added to a business income policy to cover the loss of business income from dependent properties, used when a business depends on a single supplier of raw materials or relies on a single customer to purchase its products. The loss of income must result from direct damage to property of the dependent property. Types of dependent properties include contributing location, recipient location, manufacturing location, leader location. These are the various kinds of locations that are there as far as an endorsement is concerned of a policy. Policies جب بھی لی جاتی ہیں, پالیسیز جب بھی انشور کی جاتی ہیں کسی بزنس کے حوالے سے, تو ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کس طرح سے پروٹیکشن پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. اور جب پروٹیکشن پرووائڈ ہو جاتا ہے تو کیونکہ ماضی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کبھی بزنس ایکسٹینشن کی بات آئی, لونز کی بات آئی, ان سے ریکوریز کی بات آئی, تو وہاں اکثر ٹیکنیکل ناک آؤٹس ہو جاتے ہیں. وہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کہیں کسی گراؤنڈ پہ ہمارا کوئی لک نہ رہ گیا, جس کی وجہ سے ہم یعنی جو مالیاتی ادارے ہیں وہ نقصان میں چلے گئے. Other commercial property coverages. Some firms have certain needs that require more specialized property coverage. A builder's risk coverage form can be used to insure buildings under construction. اچھا یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پراپرٹی ہو سکتا ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہو, وہاں بلڈنگ بنائی جا رہی ہو, تو اب اگر بلڈنگ بنائی جا رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے انشور کروانا ہے. کل کو وہ بلڈنگ جو ہے انڈر کنسٹرکشن جو ہے وہ انشور کی جائے, تاکہ جب اس کا کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے تو بھی وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس اس کی انشورنس ہو, تاکہ یہ پروسیس جو ہے کسی انداز میں بھی کوئی ویکنس اس میں نظر نہ آئے. جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں یقین بنانا ہوتا ہے کہ بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ جیوپیڈائز نہ ہو. فردر آن, covers the insurable interest of a general contractor, subcontractor or building owner. A builder's risk reporting form can be attached as an endorsement. ہوتا کیا ہے کہ کانٹریکٹرز وغیرہ کا جب انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں ہر طرح کا رسک جو ہے وہ دیکھ لینا پڑتا ہے, تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہو تو وہ ریکوری ممکن ہو جائے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کرنی ہو, جو بیک اپس اس کے ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے, تاکہ اور اسے بینک کے پاس اتنے زیادہ اسٹرانگلی پریزروڈ ہونے چاہیے کہ کسی انداز میں بھی کوئی لاسز کے امکانات یا گنجائش نہ ہو, چاہے وہ پراپرٹی اگر انڈر کنسٹرکشن ہی کیوں نہ ہو, اور کسی انداز میں بھی انڈر کنسٹرکشن اس میں کانٹریکٹرز ہوں گے, ظاہر ہے وہ بلڈنگ کا ابھی کنٹینیویشن ہو رہا ہوگا, اس میں کسی اور طرح سے کوئی سب کانٹریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. فرض کے تمام ان صورتحال سے نپٹنے کے لیے آپ کا انڈر کنسٹرکٹڈ بلڈنگ بھی انشورڈ ہونی چاہیے ان انٹریکیسیز کے ساتھ. فردر آن, a builder's risk reporting form can be attached as an endorsement. Requires the builder to report monthly on the value of the building under construction. As the building progresses, the amount of insurance on the building is increased and premiums are adjusted based on the values reported by the builder. اب ہوتا کیا ہے, جب انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو کچھ اور ہو گئی ہوتی ہے. جب وہ بلڈنگ پوری تعمیر ہو جاتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتی ہے. لہذا جو پریمیم انڈر کنسٹرکٹڈ ویلیو کے بلڈنگ کا لیا جا رہا تھا انشورنس کے بعد, وہ جب بلڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کمپلیشن کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے انشورنس کا, اس میں وہ پریمیم بڑھ جاتا ہے کیونکہ بلڈنگ کی ویلیو بڑھ گئی, وہ مکمل بلڈنگ ہو گئی. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پریمیم میں اضافہ ہوتا ہے, اور جہاں کہیں اضافہ ہوتا ہے تو وہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پریمیم بھی ریوائز ہوگا. اور بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا کمرشل پراپرٹی کوریجز ہوتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی بھی لہکنا نہ رہ جائے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا, محسوس کیا ہوگا کہ جب کبھی فائنینشیل فیسلٹی کی بات آتی ہے, چاہے وہ پرسنل لون ہو, چاہے وہ آٹو فائنانس ہو,
چاہے کسی انداز میں بھی جو بزنس لون ہے وہ ہو، کیونکہ اس میں سب پیسے انوالو ہوتے ہیں. آپ یہ فیسلٹیز ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر طرح سے رسک انوالو ہوتا ہے، اور جہاں یہ رسک انوالو ہوتا ہے تو یہ رسک جو ہے آپ کو پورا پروٹیکشن پرووائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ایک بات ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے کہ جو بھی پیسہ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے وہ آپ کا اپنا، یعنی اس مالیاتی ادارے کا پیسہ نہیں ہے، وہ اس در و دیوار کا پیسہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو امین سمجھا ہے، اور اس امانت کے پیش نظر وہ آتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو جو تحفظات ملنے چاہیے وہ یقینی بن کے انہیں سامنے ان کے آنے چاہیے اور ان کے ریٹرنز ہونے چاہیے. لہذا ہم یہ کیسے ممکن کر سکتے ہیں کہ کسی انداز میں بھی ان کا کہیں کوئی نقصان ہو. لہذا ہمیں پوری طرح سے پریکاشنز لینے کی ضرورت ہوتی ہے. فردر آن، ادر کمرشیل پراپرٹی کوریجز، a condominium association coverage form is used to cover a condominium building. Coverage includes the association's personal property, such as exercise room equipment. Coverage also includes personal property in the association's care, such as leased lawn mowers. یہاں تک بھی ہے کہ اگر لان موورز تک بھی ہیں وہاں پہ جو لان کو مو کرنے کے لیے مشینیں رکھی جاتی ہیں، وہ تک آپ کو اس کا کوریج پرووائڈ کرنا ہوگا جب کوئی فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے. کیونکہ ہر چیز جو اس لیز پراپرٹی میں ہے یا جو مارگیج کی گئی ہے اور اس کے اگینسٹ فائنینس کیا جا چکا ہے تو وہ بینک کی تحویل میں، اگر نہ صحیح اس کی کسٹڈی میں، بلکہ بینک کے پاس اس کا لین ہونا چاہیے تاکہ اگر ضرورت کبھی پڑے تو ریئلائزیشن کیا جا سکے. Further on, businesses that own units in a condominium building can purchase a condominium commercial unit owner's coverage form. Not used for residential condominium units, the form covers the business property of the unit owner, such as furniture, fixtures and improvements, machinery and equipment. The form also covers the personal property of others in the care, custody or control of the unit owner. Other commercial property coverages, یہ بہت تفصیلاً اس پہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ فارمز دیکھیں گے، ٹائپ آف کوریج آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس انداز میں بینک کا جو پروٹیکشن ہے وہ ہمیں ملتا ہے اور پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم ریٹرنز میکسیمم پرووائڈ کر سکیں. ہمیں اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اخراجات ایک تو کم سے کم اٹھانے ہوں، کم سے کم کرنے ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی یقینی بنانا ہو کہ جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہو تو بینک کا پیسہ جو ہے ڈوبے نہ اور وہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اس کو لے لیں. ابھی تک یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا یہ پراپرٹی کے حوالے سے تھا، کاروبار کے حوالے سے تھا. جس انداز میں بینک کام کرتا ہے، فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کرتا ہے، کاروبار کو پروموٹ کرتا ہے، اسے کچھ بیک اپس چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ بیک اپس خاص طور سے جو ہوتے ہیں وہ پراپرٹی کی شکل میں ہوتے ہیں. اب جب پراپرٹی ہی ہمارے پاس اگر ڈیفیکٹو آ گئی تو آپ یقین کیجئے پھر تو ریکوری بہت مشکل ہے. لہذا ہمیں یقین بنانا ہوتا ہے ہر صورت پہ کہ جو بیک اپس پرووائڈ ہوئے ہیں وہ لیکویڈیٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں. اب اسی ضمن میں بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں ٹرانسپورٹ انشورنس کے حوالے سے کہ کیا ٹرانسپورٹ انشورنس جو ہوتی ہے، کہیں اکثر گڈس جو ہیں ہم بھیجتے ہیں کاروبار کے ذریعے سلسلے میں، اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے کوئی لے کر تو راستے میں کچھ ایسے بھی فیکٹرز پروڈیوس ہو جاتے ہیں جس کے لیے ہم قطعی تیار نہیں ہوتے، اور جب تیار نہیں ہوتے تو اس میں پورا رسک ہے کہیں بھی کچھ ہو جائے اور وہ جو کنسائنمنٹ آپ نے بھیجا ہے وہ ضائع ہو جائے. لیکن جب وہ ضائع ہو جاتا ہے تو جو بزنس مین ہے اس کا تو لاس پورا ہوگا. لہذا بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انشور کرتے ہیں کہ راستے کا جو انشورنس ہے وہ بھی ہو تاکہ کل کو اگر کوئی نقصان کی صورت ہو تو وہ پروٹیکشن حاصل کر سکیں. کہاں سے؟ انشورنس کمپنی سے. اب دیکھتے ہیں یہ ٹرانسپورٹ انشورنس کیا چیز ہوتی ہے. Ocean marine insurance provides protection for goods transported over water. It is one of the oldest forms of transportation insurance. Ocean marine insurance comes in several different forms. Hull insurance covers physical damage to the ship or vessel.
A collision liability clause, running down clause, covers the owner's legal ability if the ship collides with another vessel or damages its cargo. جہاں انشورنس کا تعلق ہوتا ہے کچھ فیکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ انشورنس تو ہو گئی ہوتی ہے لیکن کہیں ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں آپ کو خود تھوڑے بہت پیسے خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 3 حضرات تھے, وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے. ایک امریکی تھا, ایک ملیشین تھا, ایک ہمارے ملک کا تھا پاکستانی. اب ہوا کیا, ایک دم سے کوئی میکینیکل فالٹ ہو گیا اس پلین میں اور وہ پلین جو تھا وہ کریش کر گیا. اور کریش کہاں کیا؟ ہیل میں. اب وہاں کریش کرنے کے بعد جب وہ پہنچا تو انہیں سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ ہیں کہاں. اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے کہا پروٹیکشن چاہیے تھا. بعد میں جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ تو ہیل ہے. اب وہاں جو امریکی صاحب تھے انہوں نے فون کیا اپنے گھر کہ یہاں اس طرح سے پلین ہمارا کریش ہو گیا ہے, لہٰذا مجھے یہاں سے ریکور کرو, یہاں سے مجھے لے جاؤ. تو وہاں جس ٹیلی فون سے انہوں نے کیا تھا اس نے ان سے کال چارجز لیے $2,000. کوئی بات نہیں, انہوں نے دے دیے. اس کے بعد جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے فون کیا. فون کرنے کے بعد ان سے وہ ٹیلی فون آپریٹر نے کہا کہ آپ $1,000 دیں. خیر وہ انہوں نے $1,000 دے دیا. اس کے بعد ہمارے پاکستانی سے بھی کال کی بات آئی. انہوں نے کہا جی آپ بھی کال کر لیں. انہوں نے کہا کر لی, بات ہو گئی ان کی. اس کے بعد ان سے جب پیسوں کی بات آئی کہ بھائی کتنے پیسے دینے, تو انہوں نے کہا جی $5. ان دونوں کو بڑا تعجب ہوا, جو ایک امریکن تھا اور دوسرا ملیشین. انہوں نے کہا ہم سے تو آپ نے اتنے پیسے لیے, ایک کسی سے اتنے $2,000 اور ان سے $1,000, اور ان سے کتنے آپ نے کم کیوں لیے؟ کہنے بھائی ان کی وہ لوکل کال تھی. جب کبھی ایسی بھی صورت ہو جاتی ہے تو وہاں اخراجات جو ہیں آپ کو خود بھی کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ اس پوزیشن سے اپنے آپ کو بچا سکیں. لہذا اب اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے بزنس اونرز پالیسی کی. A business owner's policy is a package. Policy is specifically designed for small to medium-sized retail stores, office buildings, apartment buildings, and similar firms. The ISO BOP provides both property and liability coverage in one policy. Businesses are ineligible if their loss exposures are outside those contemplated for the average small to medium-sized firm. For example, auto repair shops and bowling alleys. Property losses are covered on an all-risks basis. Coverage includes buildings described in the declarations, fixtures, permanently installed machinery and equipment. یہ ایک بزنس اونر پالیسی ہے جس کے تحت یہ سارا ڈسکرپشن جو ہے وہ انشورنس میں دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ سے جو بھی ریکوری ہو وہ بزنس اونرز پالیسی کے تحت ریکور کیا جائے اور کوئی بھی پوائنٹ ایسا ہے وہ چھوڑا نہ جائے. فردر آن, بزنس پرسنل پراپرٹی انکلوڈنگ پراپرٹی ان دی انشورڈ's care is also covered. A peak season provision provides for a temporary increase of 25% of the amount of insurance when inventory values are at their peak. Some additional coverages include debris removal, collapse, and interruption of کمپیوٹر آپریشنز. کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں کمپیوٹر آپریشنز جو ہیں وہ ممکن نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ کے اپرچونیٹیز ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں, تو وہاں اس کو بھی کوریج پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. عام طور سے کبھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں سیکیورٹیز کی ٹریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے, جہاں انویسٹمنٹس کے یہ ایونیوز ہوتے ہیں, وہاں اس میں سب سے بڑی چیز جو دیکھی جاتی ہے کہ کبھی کبھی کمپیوٹر آپریشنز جو ہیں وہ کنٹینیوڈ نہیں ہوتے اور جب وہ ٹائم لیگ آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ بہت سے لاسز ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے وہاں بھی انشورنس کی جاتی ہے تاکہ کمپیوٹر آپریشنز کی وجہ سے اگر کوئی لاس ہوا ہے تو وہ اس کو منیمائز کیا جا سکے اس کے ایفیکٹ کو, اور اس سلسلے میں پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے. بزنس اونرز پالیسی مزید دیکھتے ہیں کیا ہے. فار این ایڈیشنل کاسٹ بزنس اونرز کین آلسو کور آؤٹ ڈور سائنس, منی اینڈ سیکورٹیز, امپلائی ڈس آنیسٹی, میکینیکل بریک ڈاؤن, جن کا ذکر بھی میں آپ سے کر رہا تھا کہ کبھی کبھی اب ظاہر ہے آپ نے یہاں پہ اتنے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, کسی کاروبار کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں, کبھی کبھی اس میں کوئی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے,
اب نیت بدلتے دیر نہیں لگتی. لہٰذا جب ایسی صورتحال ہوتی ہے جو کاروباری مراکز ہیں وہ اس کی بھی انشورنس کروا لیتے ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی نقصان کی صورت ایسی میں ہو تو وہ ان کو پروٹیکشن پورا مل سکے. فردر آن دا BOP آلسو انکلوڈس بزنس لائبلٹی کوریج similar to the commercial general liability policy. The business owner is insured for bodily injury and property damage liability, and advertising and personal injury liability. Medical expense insurance is also provided. Now, these are the intricacies. These are the complexities. جب کبھی بھی کوئی کاروبار ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا اس میں نزاکتیں ہیں. جب کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں ہمیں ظاہر میجرز لینے پڑتے ہیں، اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کمرشل پراپرٹی پروگرام، جب کبھی بھی کوئی بزنس انسان کرتا ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو بھی بیک اپس ہیں، اگر وہ کاروباری بیک اپس ہیں تو ہمیں اس کے سرٹیفکیشنز، ہمیں ہر طرح سے اس کے جو لیگل کمپلیکسٹیز اور کمپلیکیشنز ہیں ان کو دیکھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جہاں ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ کمرشل پراپرٹی پروگرام جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اس بینک کو یا مالیاتی ادارے کو. جہاں کہیں بھی ایسی صورت ہوگی ہمیشہ یاد رکھیے کہ انشورنس جو ہے اس کا پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی. اور یہ ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ جب انشورنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خانہ پوری کر دی کہ ہاں چلو انشورنس ہو گیا، پروٹیکشن مل گیا، رسک کور ہو گیا. جہاں کہیں رسک کے کوریج کی بات ہوتی ہے اس اسپرٹ کی بات میں کرتا ہوں. تو جب کبھی بھی کوئی اسپرٹ اس کے پیچھے ہے وہ کیا ہے؟ اسپرٹ آف پروٹیکشن. جیسا کہ میں کہتا چلا آیا ہوں اب تک کہ جہاں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ ایسٹ مینجمنٹ کے پرنسپلس ہیں انہیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ایسٹ مینجمنٹ ہو رہا ہے وہ ایک کسی دوسرے شخص کا ہو رہا ہے اور اس کو مینج کر کے ہمیں ریٹرنز بھی ویسے لینے کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں یہ ہو جاتا ہے وہاں ہمیشہ اپنا پروٹیکشن یعنی اس انویسٹمنٹ کا پروٹیکشن کرنا لازمی ہے تاکہ جو ریٹرنز ہیں وہ یقینی بنائے جا سکیں. اب اسی ضمن میں آپ سے میں نے مختلف قسم کے فارمز کی بات کی تھی کہ وہ مختلف جو پراپرٹی ہیں ان کے کوریج کس طرح سے ہوگی اور ان کے کس طرح سے پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے گا. کیونکہ اکثر اب جب انسان سویلائز سوسائٹی میں موو کرتا ہے اس میں کورٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں لیگل امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں، اس میں طرح طرح سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو کوریج ہے وہ بھی پرووائڈ کرنا یقینی ہوتا ہے. جہاں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں بلڈنگ کے مختلف کوریج کے لیے فارمز بنائے گئے ہیں جن کا تفصیلی ذکر میں نے کیا. کازز آف لاس فارمز اس کا بھی اننسیشن ہے کیونکہ وہ کازز کون سے ایسے ہیں جس کے اگینسٹ انشورنس پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں یہ بھی معلوم ہو کہ جس وقت سیلویج کرنا ہے اس لاس کو معلوم ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا فائر ہوا، یہ کیا ایکسیڈنٹ ہوا، یہاں پہ کیا سول کموشن ہوا، یہاں پر کیا آگ لگی، ارتھ کویک آیا، کیا ایسا سلسلہ ہوا جس کی وجہ سے لاس ہوا اور وہ لاس جو ہے کیا کورڈ ہے. پتہ چلا ہاں کورڈ ہے تو نیچرلی وہ ساری آپ کو انشورنس سے اس کی جو کاسٹ ہے وہ مل جائے گی. یہ ضروری ہوتا ہے. اور اسی سلسلے میں ایک اسٹریم لائن کرنے کے لیے میتھڈالوجی رپورٹنگ آف فارمز کیا گیا تاکہ یہ فارم ہے اس کو کس طرح سے رپورٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے کلیمز جو ہیں وہ آنر ہو سکیں اور سیٹلمنٹ انشور ہو سکے. بزنس انکم انشورنس یہ بھی آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ بزنس انکم انشورنس کس وجہ سے کی جاتی ہے تاکہ کہیں کسی وجہ سے اس انکم کو سیٹ بیک اگر ملے تو کوریج آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے کیا؟ انشورنس. لہذا یہ انشورنس جو ہے کافی مفید ثابت ہوتی ہے اس پروٹیکشن پرووائڈ کرنے میں جہاں انکم کسی طرح سے بھی ذرا کم ہو جاتی ہے یا کچھ دنوں کے لیے نہیں رہتی. یہ اینٹیسپیشن کی بات ہوتی ہے اور اس اینٹیسپیشن کو پورا کرنا چاہیے. ادر کمرشل پراپرٹی کوریجز جو ہیں ان کا بھی ذکر ہوا اور مختلف قسم کی کوریجز جب ہمیں مل جاتی ہیں تو پھر ہم یقین رکھیے کہ جو ہمارا ایسٹ مینجمنٹ ہے وہ بڑا سیکیورڈ اور سیف ہوتا ہے. جب ہم کاروبار کے سلسلے میں کچھ کموڈیٹیز اور کچھ گڈس جو ہیں باہر بھیج رہے ہوتے ہیں تو وقت کا تو پتہ نہیں ہوتا. اب اکثر سمندر میں جا رہی ہوتی، پانی پہ جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ کچھ اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لاسز جو ہیں ہوتے ہیں تو اس کا بھی پروٹیکشن ہے.
اور وہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک بار جب ہمارے حدود سے وہ چیز نکل گئی تو ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ صحیح سلامت پہنچے گی یا نہیں. لہٰذا اینٹیسپیٹری ہمیں انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اگر کسی طرح سے ناگہانی آفات سے وہ دوچار ہو تو ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکیں. پھر اسی ضمن میں بزنس اونرز پالیسی بھی ہے. جب بزنس اونر کوئی کسی انداز میں کاروبار کرنا جا رہا ہوتا ہے اسے انشور کرنا ہوتا ہے. یہ تو آپ کو بیسک پرنسپل ہے کہ اس کے ریٹرنز اسے چاہیے ہوتے ہیں. لہذا وہ بزنس اونر جو کاروبار کر رہا ہے وہ بزنس کو ہر طرح سے پروٹیکشن پرووائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر لاس ہو تو ایک دم سے اسے سیٹ بیک. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کاروبار میں لاس ہوا, ایسا جھٹکا لگا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا. ایسی صورتحال کو بچانے کے لیے ہمیشہ انشورنس کو ضرور پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ جو رسک ہے 100% وہ میکسیمم منیمائزیشن اس کا ہو سکے. لہذا جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ پھر نہیں ہوتا کہ وہ کاروبار اگر ختم ہو گیا ہے تو دوبارہ پھر کوئی کر نہ سکے. جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا ہمیشہ ری برتھ اس کاروبار کا ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے بزنس اونرز پالیسی. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیورنگ دا کورس آف دس لیکچر کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی ہے ہمیشہ پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے, رسک کو کور کرنے کی بات ہوتی ہے, اور یہی رسک کا جو کوریج ہے وہ بڑا ضروری ہے, لازمی ہے, یقینی ہے, کیونکہ اکثر پیسے وہ ہمارے نہیں ہوتے. جب ہمارے پیسے نہیں ہوتے تو ہمیں یہ کیا ضروری ہے کہ کسی دوسرے کے پیسے ہیں ہم اس کو گنوا دیں. لہٰذا اس کا یقینی بنانا ریٹرن ضروری ہوتا. بات کو ہم یہیں روکتے ہیں, آگے اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.